إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 12 دسمبر 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 200 میں الحمدللہ آج ہماری اس کلاس کی ڈبل سینچری بھی مکمل ہو رہی ہے. ہماری پہلی قرآن کلاس جو ہے وہ 16 اکتوبر 2010 کو ہوئی تھی، جس میں میں نے قرآن حکیم کا تعارف اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی تھی. 16 اکتوبر 2010 اور آج الحمدللہ 12 دسمبر 2015 کو ہمارا یہ لیکچر نمبر 200 ہے قرآن تفسیر کے حوالے سے. اس کے علاوہ بیچ میں کافی اور لیکچرز بھی ہوئے، تقریباً وہ 250 کے قریب لیکچرز بن جاتے ہیں، یعنی جتنے ہفتے بیچ میں آ رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہم اس لیکچر نمبر 200 میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے آنورڈ شروع کریں گے. اب یہ قرآن حکیم میں ایک اور اہم ترین مقام آ رہا ہے قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے، جو قرآن حکیم میں 7 مرتبہ آیا، اور ان میں سے بھی کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا. سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الکہف کے اندر، اسی طریقے سے سورہ صاد کے اندر، اور یہ جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے یہ بھی ڈیٹیل مقامات میں سے ایک مقام ہے. اب چونکہ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو تقریباً 2 گھنٹے کی آلریڈی ریکارڈ کر دی ہے، مسئلہ نمبر 79 کے نام سے، اللہ، انسان اور شیطان. یہ سورۃ الاعراف میں جب قصہ آدم اور ابلیس آیا تھا، وہاں پر میں نے قرآن حکیم میں جہاں جہاں پر بھی کراس ریفرنسز موجود تھے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا 2 سیٹنگز کے اندر، مسئلہ نمبر 79. تو اس حوالے سے آج ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اس میں بھی اچھی خاصی ڈیٹیل موجود ہے. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83A اور B، شیطانی وسوسے اور ان کا علاج، اس میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی. اور پھر مسئلہ نمبر 114، رسولوں کی دعوت، شیطان سے آخری ملاقات اور قبر کے 4 سوال. تو اس میں بھی میں نے اس حوالے سے کافی ڈیٹیل گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی جو 7 امپورٹنٹ آیات ہیں اس حوالے سے وہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے، کیونکہ اصل ایشو ہی شیطان کا ہے. رحمان کے مقابلے پر جو ہستی لوگوں کو گمراہی پر آمادہ کرنے پر تلی ہوئی ہے وہ شیطان ہی ہے. اب قرآن حکیم میں شیطان اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا نام آیا تو وہ شیطان کا ہی آیا ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کو اس کی چالوں سے بچایا جائے. تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی شیطان سے متعلق گفتگو قرآن حکیم میں آئے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اچھا، ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں داخل نہیں تھا، لیکن جب حکم ہو رہا تھا اس وقت وہ بھی اس میں شامل تھا. مثال کے طور پر ایک کلاس کے اندر 50 اگر میل سٹوڈنٹس ہوں
اور ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہو اور جو کلاس کا ریپریزنٹیٹو ہے سی آر وہ ٹیچر کے آنے پر کہے کہ بوائز اسٹینڈ اپ، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ایک لڑکی ہے اس نے کھڑا نہیں ہونا، وہ امپلائڈ ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر بھی جو تغلیب کا قاعدہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جو میجورٹی میں ہوتے ہیں انہی کو ایڈریس کیا جاتا ہے، یا جو ڈومیننٹ ہوتے ہیں. جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی اکثر جو ہے مذکر کے سیغے آئے ہیں، مونس کے بہت کم آئے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جو مذکر کے سیغے ہیں وہ صرف مردوں کو ہی خطاب ہو رہا ہے، عورتوں کو بھی ہو رہا ہے، اس میں امپلائڈ ہے. چونکہ ڈومیننسی کا رول جو ہے وہ قرآن حکیم میں ظاہر اسلام کی تو یہ تھیم ہے. سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے تفریق کی ہے. ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، جہاں تک انسانیت کی عزت کا معاملہ ہے وہاں پر مرد اور عورت اسلام میں برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب معاملات میں اور اس طریقے سے خاندانی نظام میں جب بات ہوگی تو پھر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بلند دیا ہے، کیونکہ خاندانی نظام کو چلانے کے لیے ایک چیف ایگزیکٹو کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میاں بیوی دونوں ہی نمبر 1 بن کے رہیں گے تو پھر وہ معاملات خاندان کے چل نہیں سکتے. تو اسی لیے آپ دیکھیں دنیا نے بھی نہ چاہتے ہوئے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. جتنے اولمپکس ہوتے ہیں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو مردوں کی فٹ بال ٹیم ہے اس کا عورتوں کی فٹ بال ٹیم سے مقابلہ ہو رہا ہو. عورتوں کے مقابلے عورتوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، مردوں کے مردوں کے ساتھ. یعنی وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے اندر فرق ہے. تو ہیومن ڈگنیٹی جو ہے وہ برابر ہے. بلکہ اسلام میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو شاید عورت کا کچھ درجہ مرد سے زیادہ ہی ہے ہیومن ڈگنیٹی کی. یہاں تک بات ہو، مطلب یہ صحیح بخاری میں حدیث باپ کے بارے میں نہیں آئی، ماں کے بارے میں آئی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے. لیکن جہاں خاندانی ادارے کی بات ہوگی وہاں پھر مرد کی ڈومیننسی ہوگی، کیونکہ معاشرتی معاملات میں مرد کو ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے عورت کو بغیر ولی کے نکاح کی اجازت نہیں ہے، اس کا نکاح ہی باطل ہے. لیکن مرد جو ہے وہ بغیر ولی کی بھی اس کے اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے. تو اس کے اندر امپلائڈ تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اس شیطان کو بھی حکم تھا، ورنہ اگر اس کو حکم نہ ہوا ہوتا تو وہ فوراً کہہ دیتا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا. اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ اس نے ڈیبیٹ کی ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا، لیکن 6 جگہ پر یہ ٹروتھ ریویل نہیں ہوا کہ آخر شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا. جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں بار بار یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے انسان اور جن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو کیا وجہ ہے کہ شیطان فرشتہ ہونے کے باوجود اس نے کیوں نافرمانی کی؟ کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھیں، اس میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا، ابلیس نے انکار کر دیا. تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ابلیس بھی فرشتہ تھا. لیکن سورۃ الکہف میں چل کر آئے گا، اس سے اگلی سورت میں، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو اب قرآن حکیم میں اگر آپ 6 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس پڑھ لیں، جب تک سورۃ الکہف میں نہیں پڑھیں گے نا آپ کو 6 دفعہ پڑھ کے بھی بات سمجھ نہیں آئے گی. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم سے اگر ایک صفحہ بھی پھاڑ دیا جائے نا تو یہ قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گا. یہ پوری کی پوری بک یک مشت ہدایت کے لیے ہے. کوئی ایک صفحہ بھی اگر آپ پھاڑ دیں گے تو کوئی ایسا مضمون اس میں ڈسکس ہوا ہوگا جس کی کمپنسیشن باقی بک سے نہیں ہو سکے گی. اب آپ دیکھ لیں 6 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا، لیکن 6 کی 6 دفعہ یہ چیز ٹروتھ ریویل ہی نہیں ہوا کہ فرشتوں کو حکم ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. تو ظاہر ہے ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ کوئی خاص ایسا فرشتہ تھا جس نے نہیں کیا. لیکن 7ویں جگہ سورۃ الکہف میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ورنہ آپ 6 دفعہ پڑھ کے قرآن حکیم سے یہ بات سمجھ نہیں سکتے اور کنٹراڈکشن آ جائے گی. ایک طرف تو قرآن حکیم میں آ رہا ہے کہ فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اور دوسری طرف 6 دفعہ آ رہا ہے کہ فرشتے کو حکم ہوا، سب فرشتوں نے کیا، ایک نے نہیں کیا. تو یہ بات سمجھیں. اور سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں آیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور کی طرف سے اللہ کی بجائے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اب یہ اختلاف کثیر ہو جائے گا. 6 جگہ پہ یہ بات آئی کہ فرشتوں کو حکم ہوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے. وہاں سے نہیں پتہ چلتا، وہاں سے تو سیدھا یہی لگتا ہے کہ وہ بھی فرشتہ تھا. لیکن 7واں مقام سورۃ الکہف میں ایسا ہے جس میں صرف ایک ہی جگہ پر یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی.
اس لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ پک اینڈ چوز جو قرآن حکیم سے کر کے لوگ رولز اپنی ریگولیشنز کے مطابق عقائد نظریات گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے میری طرف سے کہ قرآن حکیم کی ساری آیات سامنے رکھ کے پھر کسی رزلٹ پہ پہنچیں گے. اب یہ جو میں ساری آیات کہہ رہا ہوں اس سے مراد یہ نہ سمجھیں کہ بزرگوں کے بابوں کے قصہ کہانیاں اور علماء کی لکھی ہوئی تفسیریں. قرآن حکیم کسی تفسیر کا محتاج نہیں ہے. ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ قرآن حکیم حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ قرآن کا عیب ہو جائے گا اگر یہ کسی چیز کا محتاج ہو. قرآن حکیم کا موضوع ہے عقیدہ. عقیدہ قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن کو کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں ہے اپنے عقائد کو بریف کرنے کے لیے. ہاں جن چیزوں کی طرف خود قرآن نے دھکیل دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. جن معاملات میں قرآن ہمیں دھکیلتا ہے سنت کی طرف وہ تو ٹھیک ہے, اور وہ قرآن کا ٹاپک بھی نہیں ہے. مثلا قرآن کا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے, یہ عقیدے میں داخل نہیں ہے. عقیدے میں یہ چیز داخل ہے کہ نماز فرض ہے. وہ قرآن حکیم میں کم از کم 700 مقامات پہ اس کے اوپر زور دیا گیا. تو یہ جو بعض اوقات لوگ ایگزیجریشن کرتے ہیں, جی قرآن میں سے حدیث جو ہے نماز کا طریقہ نکال کے بتائیں, بھائی قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. جب اس کا ٹاپک نہیں ہے تو قرآن پاک پہ کوئی اس طریقے سے بلیم نہیں لگا سکتا. یہ اسی طریقے سے بلیم ہے کہ آپ بیالوجی کی بک میں کہیں کہ جی جو ہے وہ فورتھ آرڈر ڈیفرینشیل ایکویشن کا ذکر بیالوجی میں کیوں نہیں موجود ہے, وہ میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے, وہ الگ سے. تو قرآن حکیم کا ٹاپک ہے عقیدہ, اس لیے قرآن حکیم میں عقائد بالکل کلیئر کٹ آئے ہیں. قرآن حکیم نہ کسی حدیث کا محتاج ہے, نہ کسی بزرگ کے قول کا محتاج ہے, نہ کسی محدث کا محتاج ہے. یہ دو گتوں کے اندر ایک محفوظ کتاب ہے, یہ بالکل پرفیکٹ کتاب ہے. تو بعض لوگ حدیث کی حجیت کے اوپر بحث کرتے ہوئے اس حد تک غلو میں چلے جاتے ہیں کہ وہ قرآن حکیم کو بھی حدیث کے انڈر لے آتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 2 ہاتھ آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ بابے جو ہمیں بتائیں گے نا اس کے مطابق ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. اور یہ اکثر مجھے لوگ کہنا چاہیے ہر آیت کا ایک شان نزول بھی ہوتا ہے. او بھائی شان نزول جو بھی ہو آیت کا, اس سے قرآن حکیم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن حکیم میں رولز بیان ہوئے ہیں, وہ رولز جو ہے وہی ہمارے لیے پرفیکشن ہے. مثال کے طور پر یہ ٹریفک سگنل کا جو قانون بنایا گیا کہ گرین بتی کے اوپر آپ نے گاڑی چلا دینی ہے اور ریڈ بتی کے اوپر آپ نے روک دینی ہے, اس کا شان نزول جو بھی ہو اینڈ رزلٹ یہی رہے گا. یعنی دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوگا کہ گرین بتی کے اوپر آپ نے رک جانا ہے اور ریڈ پہ چلنا شروع کر دینا, یہ ہوگا؟ تو اس کا شان نزول کیا تھا کہ یہ ریڈ کلر کیوں رکھا گیا, اس کے لیے گرین کلر کیوں رکھا گیا, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ گرین پہ آپ نے چلنا ہے, ریڈ پہ آپ نے رکنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں ریڈ کلر وہ انہوں نے بلڈ کی وجہ سے رکھا ہو کہ خطرے کا نشان ہے, گرین کلر جو ہے وہ گرینری کی وجہ سے پلانٹ کی وجہ سے رکھا ہو. اس کی آپ جتنی بھی مرضی توجیحات پیش کریں, اس کا اینڈ رزلٹ یہ نہیں نکلے گا کہ آپ نے ریڈ کے اوپر چلنا ہے اور گرین پہ رکنا ہے, یہ نکلے گا نہیں. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جتنی بھی آیات بیان ہوئی ہیں, اکثر لوگ جب ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں شان نزول تک ہو. اور بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر آیا ہے نا, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں, ایک تو ظاہری اسباب وہ تو ٹھیک ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لیکن ایک ہے غائب میں پکارنا, صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں, تو اس کا شان نزول جو بھی ہو اینڈ رزلٹ یہی ہوگا. اگر شان نزول سے یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد یا رسول اللہ مدد اسے ثابت کرے گا تو وہ کسی بھول میں ہے. قرآن حکیم میں جو بات آئی ہے آخری صفحے تک اس کے خلاف کوئی بات نہیں آئے گی. شان نزول جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ شان نزول کو آپ لے کے تو قرآن کے روز کو ہی بدل دیں گے, اینڈ رزلٹ وہی رہے گا. کتاب فصلت آیات, یہ کتاب وہ ہے جس کی آیات اللہ نے تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کر دی ہے. تو یہ میں نے گفتگو یہاں پر ضروری سمجھی کیونکہ یہ موقع تھا کہ میں یہاں پر اس کو ایڈریس کر دیتا. اب آ جائیے اس ٹاپک کی طرف کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. قال اسجد لمن خلقت طینا. اب دیکھیں وہ آگے بحث کر رہا ہے, کہنے لگا کہ میں کیا اس آدم کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب ہے اسے یہ پتا تھا کہ مجھے حکم ہوا ہے, اس نے حکم عدولی کی ہے, اب وہ الٹا اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفیکیشنز دے رہا ہے. یہ شیطان اور انسان میں فرق ہے. آدم کی نسبت سے ہم آدمی کہتے ہیں. آدمی وہ ہے جس کی نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو, غلطی ہو
تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اور شیطان ہوتا ہے وہ انسان بھی من الجنتی والناس جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشنز گاڈ کے سامنے کرنا شروع کر دے. نہیں، فوراً غلطی مانے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں. قال اسجد لمن خلقت طینا، اب وہ کہنے لگا کہ بھلا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. یعنی امپلائیڈ تھا کہ وہ سمجھتا تھا مٹی تو حقیر چیز ہے، آگ جو ہے یہ افضل چیز ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو آگ کس طرح مٹی کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو سکتی ہے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. اب یہ اس نے اپنی جسٹیفیکیشن، حالانکہ یہ بالکل رانگ جسٹیفیکیشن ہے. آگ میں آپ کوئی بھی چیز ڈالیں وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اور مٹی دیکھنے میں تو حقیر چیز ہے، اس میں آپ ایک بیج بو دیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اور کتنے جانداروں کی وہ زندگی کا سبب بنتا ہے. مٹی کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی افضل رکھا ہے. بہرحال قال ارأیتک، دیکھیں ذرا اس کی بدتمیزی کا انداز دیکھیں. ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، اس نے کہا اے اللہ ذرا دیکھ تو صحیح، یہ آدم ہے جسے تو نے مجھ پہ فضیلت دے دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ذرا تک اینو دیتی ہے منو میرے تے فضیلت. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں آدم کی ساری اولاد کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دوں گا سوائے چند لوگوں کے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اور یہ آپ سمجھ لیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس نے صرف کی تھی اور اس نے پوری نہیں کی ہے. ایسی اس نے پوری کی ہے یہ بات کہ پریکٹیکلی آج ہمیں نظر آ رہا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں انڈورس کر دیا ہے کہ شیطان نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا. حیران ہو گیا آپ. یہ آیت بھی موجود ہے، میں نے مسئلہ نمبر 79 میں بتائی تھی، آج وہ کراس ریفرنس بھی ہے، نکال لیجئے. سورہ سبا آیت نمبر 20 اور 21. سورہ سبا پارہ نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 431 ہے آپ کے بلو والے قرآن پاک میں، اور نیچے سے یہ 5ویں لائن ہے، 6ٹھی لائن، آیت نمبر 20 اور 21. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ، اور بے شک ابلیس نے سچ کر دکھایا جو اس کا گمان تھا. اللہ اکبر. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو سب کے سب ہی اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند ایمان والوں کے. اب اللہ تعالیٰ خود ایکسپٹ کر رہا ہے کہ شیطان نے جو اس وقت دعویٰ کیا تھا نا وہ پورا کر دکھایا اس نے. ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. یعنی آج تقریباً 6.5 ارب کے قریب آبادی ہے انسانوں کی، اس میں سے بھی 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، باقی تو سارے غیر مسلم ہیں. اور مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ آپ گھس جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ بھی شیطان نے جس طریقے سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، تو صحیح العقیدہ مسلمان اور صحیح اعمال کرنے والے مسلمان تو بڑے تھوڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، اور بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے ظنہ، جو کہ اس کا گمان تھا کہ وہ یہ کرے گا. اللہ اکبر. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو سب کے سب ہی اس کی پیروی کرنے لگ پڑے سوائے ایمان والے چند لوگوں کے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَان، اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، اور جو تھوڑا بہت زور دیا بھی تھا وہ زور بھی ٹینجیبل نہیں تھا، وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس بھی کر لیں گے اس میں. اللہ تعالیٰ ہمارے جو اس کو یہ زور دیا گیا کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، جسٹ دعوت دے، فزیکلی نہیں، جسٹ دعوت دے. یہ تھوڑا سا جو شیطان کو اختیار دیا گیا، کوئی فزیکل اختیار نہیں ہے. یعنی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ کبھی مسجد میں گھسنے لگے تو شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں تمہیں آج مسجد ہی نہیں بڑھن دینا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بات ہے یہ جو تھوڑا بہت اس کو وسوسوں کا بھی اختیار دیا گیا تو صرف اس وجہ سے الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، تاکہ ہم یہ جانچیں کہ کون ہے جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے. یعنی کسے یہ ڈر ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. شیطان کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا. اگر شیطان نہ ہوتا، اس کے وسوسے نہ ہوتے، ہماری نفسانی خواہشات ہمارے ساتھ نہ ہوتی، تو سارے ہی پھر ابوبکر، عمر، عثمان و علی بن جاتے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ تو اسی لیے تو آزمایا گیا ہے. من یؤمن بالآخرہ، کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر، یعنی کہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے. ممن ہوا منہا فی شک، اور کون سے ایسے ہیں جو اس میں اس معاملے میں شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ
حفیظ ہے، نگہبان ہے، اس کے علم میں ہے سب کچھ. وہ کوئی فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کسی کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے، وہ خود. بلکہ فرشتے تو ڈیسیو بھی ہو جاتے ہیں بھائیوں. آپ نے اگر نماز ریاکاری کے لیے پڑھی ہے تو فرشتوں نے تو آپ کی نماز لکھ لینی ہے. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگی تو 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. وہ فرشتے تو ظاہری نماز دیکھ رہے ہیں. فرشتے کو غیب کا علم تو نہیں جانتے، دل کا حال بھی نہیں جانتے. کس نے خالصتاً اللہ کے لیے کوئی عمل کیا اور کس نے دکھلاوے کے لیے کیا، یہ تو صرف گاڈ ہی جج کر سکتا ہے. فرشتوں کی کیپیبلٹی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر چیز کے اوپر خود نگہبان. تو اب یہ دیکھ لیں کتنا خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کے سب کو وہ لے ڈوبا ہے ساتھ. اب آ جائیے بنی اسرائیل آیت نمبر 63 کی طرف. قال اذهب فمن تبعك منهم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے دفع ہو جا تو جو کوئی تیری پیروی کرے گا فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. تو بے شک پھر جہنم جو ہے وہ بدلہ ہوگا ایسے لوگوں کا، پورا پورا بدلہ ہوگا جو تیری پیروی کریں گے. اب اس میں میرے پہ ایک بڑا ٹروتھ ریویل ہوا ہے. اس طرح کی آیات قرآن حکیم میں جب شیطان کے حوالے سے آئی ہیں نا، جتنی دفعہ آیا نا کہ شیطان نے خدا کو چیلنج دیا ہے کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، کبھی ایک دفعہ بھی قرآن حکیم میں یہ نہیں آئے گا کہ میں تاک لانا پتر کنتو کرنا ہے. یہ نہیں آیا. ہم بھی دنیا میں دیکھیں نا، دنیا میں اگر ایک بادشاہ ہے بہت بڑا اور اس کے مقابلے پر کوئی کھڑا ہو جائے اور کہ میں تیرے بندے اغوا کر لوں گا، تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں میرے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے. تیری جرت. اور خدا جو کائنات کا مالک ہے، جو اس شیطان کا بھی مالک ہے، اس شیطان کی جان بھی جس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ خدا. اس کو جب شیطان یہ چیلنج دے رہا ہے کہ میں تیری ساری کی ساری اس آدم علیہ السلام کی نسل کو اغوا کر لوں گا، اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ نہیں کہا میں حفاظت کر لوں گا. اللہ تعالیٰ نے سیدھا اپنا فتویٰ سنا دیا ہے. کیا؟ قال اذهب فمن تبعك منهم. فرمایا ادھر سے دفع ہو جا جو تیری پیروی کرے گا. فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. تو بے شک جہنم ہی پھر اس کی پوری پوری سزا ہوگی جو تیرا پیروکار بن جائے گا. میں کسی دی کوئی گارنٹی نہیں لئی ہوئی بھائی، کوئی گارنٹی نہیں کسی دی. جو تیرے پیچھے چلے گا دوزخ ہی جائے گا. میں نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اصل میں یہ ہے خدا کی بے پرواہی. وہ کہتا ہے جب میں نے اتنا کچھ کھول کھول کر بیان کیا، میں نے اپنے پیغمبر بھیج دیے، میں نے اپنی کتابیں نازل فرما دی، اب بھی کوئی بندہ ہدایت پر نہ آئے تو جائے دفع ہو دوزخ میں، مجھے کیا پرواہ ہے. تو یہ جو خدا ہمارے سوسائٹی کے اندر خدا جو جن لوگوں کا کانسیپٹ ہے نا خدا کے بارے میں، وہ ایسا خدا ہے جو قرآن کے اندر وہ خدا نہیں ہے، وہ لوگوں کا بنایا ہوا خدا ہے. قرآن کا جو خدا ہے نا وہ بے پرواہ ہے. وہ کہتا ہے میں نے ہدایت واضح کر دی ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کتاب کی اور پیغمبروں کی جائے دفع ہو جائے دوزخ میں. میں نے اس کو زبردستی کو نہیں بچانا. اگر زبردستی بچانا ہوتا تو اس طرح کی مخلوق تو اللہ نے پہلے ہی فرشتے بنائے ہوئے. یہ تو انسان ایسی مخلوق ہے جو اپنی چوائس سے اپنے خدا کو چوز کرے گی. اور میں کہتا ہوں انسانیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے بھائیو، اللہ اکبر، انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے خدا کو چوز کرتا ہے. واللہ یہ خوبی وہ ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے. واللہ جبریل نے اپنی چوائس سے خدا کو چوز نہیں کیا. وہ بائی ڈیفالٹ، جسے ہم اپنی وہ کمپیوٹر کی لنگوسٹک میں کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا. لیکن یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہے نہ شکری کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو مرضی کرو اینڈ ایک ہوگا، نہ 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 نہ، اینڈ میں ایسی کی تیسی پھر جانی ہے نافرمانوں کی. دنیا میں کھلی چھٹی ہوگی. اسی لیے سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں کہ جب قصہ آدم اور ابلیس آیا چوتھے رکوع کے اندر، تو وہاں پر جب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جنت سے نکل جائیے، تو وہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم نے فرمایا کہ اے آدم اور ساری اولاد جو ان کی پشت میں تھی قیامت تک آنے والی، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات کتاب میری طرف سے تمہاری طرف آئے گی،
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو اس کتاب کی پیروی کریں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور پھر ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آ گیا کہ جو کتابوں کی اور پیغمبروں کی پیروی نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرے گا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو کفر کریں گے اور جھٹلا بھی دیں گے. یعنی مسلمان کفر تو نہیں کر رہے لیکن جھٹلا رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. غیر مسلم تو قرآن کا کفر کر رہے ہیں لیکن مسلمان کفر نہیں کر رہے، لیکن وہ کذبوا بآیاتنا تو ہے، یعنی وہ مانتے بھی ہیں اللہ کی کتاب ہے لیکن پھر جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کا ٹھکانہ ہوگا پھر دوزخ، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اور یہی پھر جب سورہ طٰہٰ کے اندر آئی ہے تو اس میں آگے الفاظ ہیں فمن تبع ہدایا، جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ شقی ہوگا، نہ وہ بدبخت ہوگا. تو اس پہ بھی میں جملہ بولا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم نے بتا دیا کہ بدبخت وہ ہے جو خود بدبختی اپنے لیے کماتا ہے. ولا یشقا، نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ وہ شقی ہوگا جو قرآن کی پیروی کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بے پرواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ ٹھیک ہے شیطان جو تو نے گمراہ کرنے کر، تیرے پیروکاروں کو تیرے سمیت دوزخ میں پھینکوں گا، میں نے کوئی کسی کی گارنٹی نہیں لینی ہے، اپنی مرضی سے انہوں نے مجھے چوز کرنا ہے. اور اب دیکھیں کس لیول تک شیطان کو اختیار دیا گیا ہے. اختیار سے مراد ہے دعوت کے حوالے سے، فزیکل اختیار نہیں. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، شیطان آپ کبھی اذان ہو مسجد کی طرف جائیں، کبھی یہ واقعہ رپورٹ نہیں ہوگا نہ آپ کی زندگی میں نہ آپ کے آباء و اجداد کی زندگی میں ہزاروں سال میں کہ کبھی شیطان ٹینجیبل فارم میں فزیکلی سامنے آگے کھڑا ہو جائے کہ آج میں نے تجھے مسجد میں نہیں جانے دینا. اور نہ یہ ہوگا کہ اذان ہو تو آپ کے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے، یہ بھی کوئی نہیں ہوگا. دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دے دی ہے، تبھی تو ٹیسٹ ہے، ورنہ ٹیسٹ کیسا ہے. تو اب دیکھیں کس لیول تک وہ دعوت دے گا اپنی برائی کی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اور تو گمراہ کرنے کی کوشش کر جتنا تو کر سکتا ہے، منہم، ان میں سے، یعنی انسانیت کو جتنا تو گمراہ کر سکتا ہے، انسانیت کو اور جنوں اور انسانوں دونوں کو، بِصَوْتِکَ، کا اپنی آواز کے ذریعے، وَأَجْلِبْ، اور دعویٰ بول کر، علیہم، ان پر، بِخَیْلِکَ وَرَجِلِکَ، اپنے گھوڑ سواروں اور پیادوں کے ساتھ. اب یہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے نا، جیسے جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا، کچھ پیادے ہوتے ہیں جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ گھوڑ سوار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ جتنے تیرے پاس اپنے لاؤ لشکر ہیں نا، سب سے ٹوٹ پڑ میرے بندوں کے اوپر، لیکن وہ ایک خاص لمٹ سے آگے نہیں جائے گا، دعوت کی حد تک. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو شریک ہو جا ان کے مالوں کے اندر، وَالْأَوْلَادِ، اور ان کی اولاد کے اندر، وَعِدْهُمْ، اور انہیں جھوٹے وعدے بھی دے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کے تو وعدے نہیں ہیں مگر مکر و فریب، جسٹ دھوکے کا مکر و فریب. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن یہ بات یاد رکھیں، بے شک میرے بندوں پر تجھے زور کوئی نہیں ہوگا. یہاں یہ بندوں سے مراد کو نیک بندے نہ سمجھیے گا، کو اولیاء اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، یعنی ہر بندے کی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو تو ورگلائے گا ضرور ہر طریقے سے، لیکن میرے کسی بندے پر تیرا ٹینجیبل زور نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہوگا باؤں پھاڑ لے جناب میں تینوں مسیتی نہیں بڑھن دینا، نہ، اس طرح نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں، تو جتنے مرضی وسوسے دلائے گا لیکن فزیکل تیرا زور کوئی نہیں ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ پر، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. یہ ان کو یہ بات سمجھ آئی. باقی تو بےچارے یہ آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر زور نہیں ہوگا. تو بھائی نیک بندے اگر زور نہیں ہے تو بدکارانہ کے قصور ہے، اس کا تو مطلب بدکار پیدا ہی دوزخ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ نیک تو پھر 4-5 ہی بندے بچنے ہیں. تو یہ بالکل غلط ترجمہ انہوں نے کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو اس کا فہم بیان کیا وہ فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن حکیم کے اندر. اس کے کراس ریفرنس پہ آپ وہ آیت نکال لیجئے، سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے 22، جو بالکل ٹروتھ ریویل کر دے گا کہ یہ بڑے بڑے مفسرین اور یہ مولویوں نے بالکل غلط ترجمے کیے ہیں، جو قرآن حکیم کی تھیم میں نہیں بیٹھتے ہیں، الٹا یہ قرآن حکیم کی دعوت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اس قسم کے ترجمے کہ جی نیک بندوں پہ زور نہیں ہوگا. نہیں، کسی بندے پر بھی زور نہیں ہوگا. یہ بلو قرآن پاک میں صفحہ نمبر ہے 259 اور اس کی چوتھی لائن ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا
اسی پہ میں نے لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 114، شیطان سے آخری ملاقات. یہ شیطان سے آخری ملاقات ہونے والی ہے. انسانیت کی فائنل ملاقات شیطان کے ساتھ قیامت والے دن ہونی ہے. اس میں وہ ٹروتھ ریویل ہو جانا ہے، اور قربان جائیں ہمارے رب کے، اس نے پہلی فلم چلا دی ہے اس قرآن حکیم میں، مستقبل ہونے والا پہلے ہی بتا دیا ہے، تاکہ کوئی بندہ ہے نا کہ یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا دنیا سے. ایڈا کو کمپلیکس فورتھ آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن سی مینوں سمجھ نہیں آئی ہے، یہ کوئی بہانہ نہ کر سکے، کھول کے چیز بیان فرما دی ہے. اس سے یہ پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ یعنی اس سے بڑھ کر پیپر آؤٹ کرنا کیا ہوگا؟ یعنی پوری بوٹی بنا کے دے دی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہونا ہے بھائی. یعنی کسی بندے کو یہ بتا، مثلا میں آپ میں سے کسی کے، خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کی قسمت میں موت لکھی ہوئی ہو، اور میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں کہ آپ جب اس در سے اٹھ کے اگر 10 بجے یہاں سے نکلے نا تو 10:15 جو ہے وہ باہر والی روڈ سے ایک ٹرک گزرے گا، ایگزیکٹ آپ اس کے نیچے آپ کا قیمہ بن جائے گا، اور میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں تو تسی 10 بجے کے صبح بھی 10 بجے تو اٹھانا ہے تو مشکل ہو جائے گا. تسی کوئی پتہ نہیں ہوں 10 AM سی یا PM سی، اتنے وہمی ہو جائیں گے. اور یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ خدا کی بات ہے. خدا اپنی کتاب میں وہ فائنل منظر شیطان کے ساتھ آخری ملاقات بتا رہا ہے. اب بھی کسی نے انسان نہیں بننا، نہ بنے، دوزخ میں جانا تو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کا جنت کے لیے، دوزخیوں کا دوزخ کے لیے. اب شیطان ٹروتھ ریویل کرے گا، اور میرے رب نے مجھ پر رحم فرماتے ہوئے، پوری انسانیت پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں پہلے یہ بتا دیا ہے، ان اللہ وعدکم وعد الحق. وہ کہے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں وہ تو بالکل سچا کیا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا میں آج اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں. یعنی میں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ جو میں نے تمہیں جھوٹی امیدیں دلائی تھی، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حرام خور ہیں، بے ایمان ہیں، ٹھگ ہیں، بے نمازی ہیں، اسی بندے دا پتر کوئی نہیں پڑھنا، یا اللہ اسی کوئی نہیں، این چیزاں قبول کر لے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ شیطان کا وہ وعدہ تھا. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. او جی اللہ نو ساڑی نمازیں نہیں چاہیے. او بھائی قرآن میں کہاں اللہ نے کہا کہ مجھے آپ کی نمازیں چاہیے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو نمازیں چاہیے. حتیٰ کہ سورہ المدثر میں آیا ہے کہ جب دوزخ میں پہنچیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم کس وجہ سے دوزخ میں پہنچے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں دنیا میں پڑھا کرتے تھے. اندازہ کریں، یعنی نمازیں تو ہمیں ضرورت ہے. یہ جو ہمیں آج کے این جی اوز اور ماڈرن ڈے اسکالرز یہ بات بتا رہے ہیں جناب اللہ نو ساڑیاں نمازیں نہیں چاہیے، بھائی یہ تو قرآن کا مقدمہ ہی نہیں ہے. قرآن کا مقدمہ ہے کہ تمہیں نمازیں چاہیے، اللہ کو نہیں چاہیے لیکن تمہیں تو چاہیے. او جی اللہ نے انسانوں کو نمازوں کے لیے نہیں پیدا کیا، بالکل نمازوں کے لیے پیدا کیا. نماز بھی عبادت کا ایک جز ہے، حقوق العباد بھی حقوق اللہ بھی، دونوں کی دونوں چیزیں. کبھی کو پرندہ ایک پڑ سے نہیں اڑ سکتا. اسلام میں دونوں چیزیں، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، یہ جوڑا ہے. علم اور عمل یہ بھی جوڑا ہے. دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بھی جوڑا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے. سورہ الذاریات میں ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے. تو یہ بھی جوڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. دنیا میں دیکھ لیں خیر اور شر یہ بھی جوڑے کی فارم میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے لیکن ہمیں چاہیے. باقی اس نے ہمیں حکم تو دیا ہے، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، اور دونوں کی پرسش ہونی ہے. نہ ایک ایکسٹریم پہ جانا ہے کہ آپ داڑھی نمازوں کی طرف توجہ دیں اور دوسری طرف بیوی بچوں کے ساتھ آپ برا سلوک کریں، وہ بھی خیر نہیں. اور خالی بیوی بچوں کی خدمات ہی کرتے رہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، یہ بھی غلط ہے. تو یہ بیلنس ہے، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں پیرلل میں لے کے چلنا ہے، تب اللہ کے حضور کامیابی ہونی ہے. اور یہ تو واضح قرآن حکیم میں فلسفہ بیان ہو گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا فقط سوائے اس کے لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یہ عبادت ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے، ٹوٹل پیکج ہے. یہ بولین الجبرا ہے 0-1، یا ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم روزوں والے خدا کو مانتے ہیں اور نمازوں والے خدا کو نہیں مانتے. اکثر مسلمان وہی ہیں کہ جو روزوں والے خدا کو مانتے ہیں، یعنی رمضان میں روزے رکھتے ہیں، نماز میں بعد میں نماز کو بھی چھٹی اور فارغ. تو وہ ایک ہی خدا ہے، ٹوٹل اوبیڈینس وہ مانگتا ہے. رزق حلال کے معاملے میں بھی اسی طریقے سے، حقوق اللہ کے معاملے میں بھی، حقوق العباد کے معاملے میں بھی، ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ، یہ ہے عبادہ. تو اسی کے لیے انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اب یہ شیطان
وہ کہے گا کہ میں نے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا تم پر. یہ وہ جو بات میں کہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے اس آیت کا جو ہم نے پڑھی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پہ تیرا زور کوئی نہیں ہوگا. بندوں سے مراد نیک بندے نہیں، پوری انسانیت، نہ کافر نہ مسلمان، کسی پہ زور نہیں ہوگا. یہاں پر وہ بات کھل گئی کہ شیطان قیامت والے دن کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے کوئی سلطان تم پر زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دنیا میں صرف دعوت دی تھی. او بھائی دعوت تو شیطان سے زیادہ آپ کو اللہ کی طرف سے روزانہ ریمائنڈر مل رہے ہیں. یعنی اگر آپ کوانٹیفائی کریں تو اگر شیطان کی طرف سے 2 دعوتیں دن میں ملتی ہیں تو خدا کی طرف سے ہزاروں دعوتیں ملتی ہیں. یہ ہر سانس خدا کی طرف سے ایک دعوت ہے. جتنی دفعہ آپ شیشہ دیکھتے ہیں اور اپنی شکل کو بدلے ہوئے دیکھتے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھتے ہیں، سر کے سفید بال دیتے ہیں، یہ بہت بڑی دعوت ہے. میں تو کہتا ہوں آپ کھانا جب کھا رہے ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے دعوت ہے. پیشاب کرنے جاتے ہیں، جو عزت کے ساتھ آپ کے گردوں کو ورکنگ کروا کے آپ کا پیشاب نکلوا دیتا ہے وہ خدا، وہ پیشاب کے اندر بھی دعوت موجود ہے. ہر چیز ریمائنڈر ہے خدا کی طرف سے. پھر روزانہ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب لوگ 24 گھنٹے کے اندر مرتے ہیں. 1 گھنٹے میں 6000 لوگ مرتے ہیں. یہ جو فگرز ہیں، 1 گھنٹے میں 6000 لوگ روزانہ مرتے ہیں، اور یہ 1.25 لاکھ بنتا ہے 24 گھنٹے میں. اور ان 1.25 لاکھ میں سے بھی تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً 30 سے 40 ہزار مسلمان ہوتے ہیں مرنے والے، کیونکہ ہم دنیا کا 1/4 تو ہیں ہی ہیں تقریباً. تو 25 سے 30 ہزار تو کہیں نہیں گئے ہیں مسلمان مرنے والے، ان میں سے میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اتنے بڑے ریمائنڈر ہیں دنیا کے اندر. موت اتنا بڑا ریمائنڈر ہے. پھر ہر وقت اذان کی آواز آنا یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے. ہر چیز ریمائنڈر ہے. پھر جب انسان کے اوپر بیماری اور پریشانی ہے وہ بہت بڑا ریمائنڈر ہوتی ہے. تو یہ ریمائنڈرز اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ آتے ہیں. شیطان تو کبھی کبھار کوئی دل میں خیال بھی ڈالے، اسی وقت خدا کی طرف سے بھی. اور یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ کر دیا. ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، شیطانی وسوسے اور ان کا علاج مسئلہ نمبر 83A اور B میں نے مکمل ریفرنسز ان تمام حدیث کے بتائے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک جن شیطان اٹیچ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر طاقت دے دی، اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی مائل کرتا ہے. سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان اٹیچ نہ ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں امام اسے بناؤ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے کہیں نہ کہیں خطا کھا سکتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اماموں کا احترام کریں، لیکن پیروی اور جو تقلید ایک نٹوریس ورڈ ہے، تقلید کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے پیروی کرنا. قرآن حکیم میں یہ لفظ نہیں آیا اس حوالے سے کہ کوئی پیروی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا اطاعت کا لفظ، اتباع کا لفظ، کہ پوری بصیرت کے ساتھ، جیسا کہ سورہ یوسف میں آتا ہے نبی تم فرماؤ میں اور میرے ماننے والے علا وجہ بصیرت اس دین کے اوپر چل رہے ہیں. عقل جو سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، پوری بصیرت کے ساتھ اوبیڈینس کرو خدا کی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو ٹوٹل اوبیڈینس اور اطاعت اور اتباع. تقلید کا لفظ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں بولتے، یہ غلط لفظ ہے. اتباع رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ، یعنی اگر کسی کی آنکھیں بند کر کے پیروی ہو سکتی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اس کو بھی کہا گیا کہ آنکھیں بند کر کے نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام سوال بھی پوچھ لیا کرتے تھے اور کلیریفیکیشن بھی ہو جاتی تھی. صحیح مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے. یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی شروع میں جو ہے وہ وسوسوں والے چیپٹر میں مل جائے گی، پہلی جلد کے اندر ہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور وہ مطیع ہو گیا، اب وہ بھی مجھے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں وہ حق ہے، کیونکہ وہ ہماری بات ہی نہیں ہے. یعنی مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں اتنے پیشن کے ساتھ علی بھائی بات کرتے ہیں جیسے وہی ٹھیک ہے. اور خدا کے لیے ہم نے کوئی اپنے فتوے پیش کیے ہیں؟ یعنی یہ میں تو بے ایمان ہو جاؤں کہ اگر میں یہ نہ کہوں کہ میں جو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ دوں اگر میں، تو میں بے ایمان ہو جاؤں گا. تو میرے اندر پورا پیشن ہوتا ہے کہ یہی حق ہے.
وہ اس لیے کہ کتاب و سنت کے دلائل پہ، نہ کہ میری کو اپنی رائے ہوتی ہے. تو وہ تو میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں کہوں کہ بالکل یہی حق ہے. یعنی اگر میں دعوے کے ساتھ، جس طرح پچھلی دفعہ بھی وہ کلپ بھی میں نے لادہ سے چڑھا دیا ہے، سنی اور ٹنی کے اندر کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، سنی وہ ہوگا جو بکش مسلم ہوگا، اور ٹنی وہ ہوگا جو سن سنا کے سنی ٹن ہو گیا ہوئے گا، نان بکش، بلائنڈ، اندھا. تو مسلمان تو پورے دلائل کے ساتھ چلتا ہے. تو وہ دلائل کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ حق ہے، یہی ٹھیک ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک نہیں، بلکہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹھیک ہے. اب یہ کہتا ہے شیطان کیا کہے گا کہ سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو مت آج مجھے ملامت کرو، اپنی جان کو ملامت کرو. یعنی میں پنجابی ترجمہ کر رہا تھا، منو نہ پیٹ آج اپنی جان نو پیٹ، یہ ترجمہ بنے گا. مت مجھے ملامت کر، آج اپنی جان کو ملامت کر. اچھا، دنیا میں لوگ شیطان کو ملامت کرتے رہتے ہیں، شیطان نے یہ کام کروا دیا، شیطان نے. میں جناب چیلنج کرتا ہوں، اگر آج گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھے گا، فی فجر کی نماز اسے 1,00,000 روپیہ دیا جائے گا، تو دنیا کے سارے شیطان مل کے نا ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے. تسی آدھو شیطان تگڑا ہے، جس نو تسی انسان نے سب تو بڑا شیطان سمجھ دو نا، اس نو بھی سارے شیطان مل کے نہیں نماز چھڑوا سکتے، کیونکہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے. اور دوسری صف والے کو 50,000، تیسری والے کو 25,000، پہلی صف سے جھگڑے شروع ہو جانے. لوگ نے جناب عشاء پڑھ کے ہی بیٹھ جانا ہے، نیند نہیں پڑھنی شوق سے. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ، اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جس شخص نے کل فجر چھوڑی اس کو فجر سے لے کر ظہر تک ایک 10x10 کے کمرے میں بند کر دیا جائے گا، جس میں کوئی زیادہ نہیں 1,000 کوبرا سانپ ہوں گے، 1,000 بچھو، 1,000 کن کھجورے ہوں گے، بس فجر سے ظہر تک تھوڑا سا وقت ہی گزارنا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی پھیرا ہی لگے گا جنت دا، دوزخ دا پھیرا ہی لگے گا پھر جنت ہی پہنچ جانا. اے پھیرا لگے گا جی جناب فجر تو لے کے ظہر تک، اور حکومت ایک بندے کے ساتھ یہ کر کے اس کی ویڈیو بھی ذرا چلا دے میڈیا میں کہ یہ کل یہ ہم نے کیا، یہ آپ کے ساتھ بھی کرنا ہے اگر فجر کی نماز رہ گئی تو کیا خیال ہے کسی کی رہ جائے گی؟ دونوں اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو یہ بالکل قرآن حکیم کا جو معاملات ہیں یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں فٹ ان بیٹھتے ہیں. تو یہ شیطان کہے گا مت پٹ منو، آج اپنی جان نو پیٹ. فلا تلومونی، مت ملامت کر مجھے، ولوموا انفسکم، اپنی جانوں کو تم لوگ ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ آج میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. ولیعوذ باللہ تعالی، یعنی شیطان سیدھا سیدھا جنہوں کہتے ہیں نا ہاتھ چوک دے گا کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اب اگر ادھر نہیں کچھ کر سکتا ادھر بھی کچھ نہیں وہ کر سکتا سوائے دعوت کے. اللہ اکبر. انی کفرت بما اشرکتمونی، بے شک میں کفر کرتا ہوں، میں انکار کر دیتا ہوں اس سے پہلے جو تم مجھے شریک ٹھہرایا کرتے تھے، من قبل، دنیا کے اندر جو تم دنیا میں مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر شریک ٹھہراتے تھے. مراد یہ نہیں کہ شیطان کو پوچھتے تھے، وہ تو دنیا میں سیٹنزم تو ایک چھوٹا سا فرقہ ہے عراق کے کچھ علاقوں میں یا امریکہ میں. باقی یہاں شیطان کی پیروی سے مراد یہ ہے، عبادت سے مراد یہ ہے کہ اس کی پیروی کرنا. اطاعت بھی تو عبادت کی ایک شکل ہے. یعنی اذان ہوئی، آپ مسجد میں نہیں گئے تو آپ نے خدا کی عبادت نہیں کی، شیطان کی کر لی، یعنی اس کی بات مان لی. تو یہ شیطان کہے گا کہ میں تو اعلان برات کرتا ہوں جو تم دنیا میں اللہ کے مقابلے پہ میری اطاعت کیا کرتے تھے، مجھے اللہ کے مقابلے پہ تم نے شریک ٹھہرا لیا تھا. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ساتھ ہی وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نکال لے جائے گا ان کو، داخل کر دے گا ان کو، داخل کر دیا جائے گا ان کو، اے اہل ایمان کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے اذن سے. تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کا آپس میں جو گریٹنگز ہوں گی وہ سلام سلام ہی ہوں گی.
السلام علیکم فرشتے بھی ان کو کہیں گے, آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ بات ہوگی. الحمدللہ. اب آ جائیے سورہ بنی اسرائیل میں اسی گفتگو پر واپس, جو ہماری وہ گفتگو چل رہی تھی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر اے شیطان کے تیرا زور کوئی نہیں ہوگا. نیک بندوں پر نہیں, کسی بھی بندے پر, چاہے جن ہے یا انسان ہے, کافر ہے یا مسلمان ہے, فاسق ہے یا نیکوکار ہے, کسی پر ٹینجیبل زور, فزیکل زور, زبردستی نہیں ہوگی. مگر کوئی خود گمراہ ہونا چاہے تو وہ دعوت کی حد تک اس کو صرف گمراہی کی طرف بلائے گا. شیطان فزیکلی زور نہیں ہوگا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا, اور تیرا رب جو ہے وہ بندوں کی کارساز ہونے کے لیے کافی ہے, وہی اکیلا کارساز کافی ہے. یعنی اس میں یہ بھی درس دیا جا رہا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لایا جائے. یعنی اپنے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں, انسان اپنے نفس کو اپنے خدا کے سپرد کر دے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹیکشن ہوگی. یعنی انسان صرف اپنے اوپر نہ اعتماد کرے, جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. ایک صحابی نے جرت کر کے عرض کیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ اللہ اکبر, یہ ہے بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ. تو اعمال پر بھی تکبر نہیں کرنا, اعمال پلس رحمت, یہ دونوں چیزیں کمپلسری کمپلیمنٹری ہیں. صرف اعمال بھی کچھ نہیں, صرف رحمت بھی کچھ نہیں, دونوں چیزیں پیرلل میں ہوگی, پھر انشاءاللہ نور علی نور ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکوں گا. لیکن اس سے یہ کوئی رزلٹ نکال لیتا ہے کہ اعمال کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, تو بالکل غلط ہے. دنیا میں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو دنیا سے مثال دیتا ہوں. دنیا میں ایک ان پڑھ جاہل کسان بھی ہے نا, اس کو آپ یہ کہیں نا کہ یار کوئی ضرورت نہیں اس دفعہ ہل چلانے کی, کوئی ضرورت نہیں بیج بونے کی, رحمت کی بارش ہوگی. یہ جو کہتے ہیں نا رحمت اللہ کی کافی ہے, یہ بارش کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دی ہے سورہ شورى میں. والذی, سورہ شورى کے اندر آتا ہے ينزل الغیث من بعد ما قنطوا, وہ اللہ جو کہ بالکل جب لوگ جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بارش نازل فرماتا ہے. یہ اس کی رحمت ہوتا ہے, بارش اس کی رحمت ہے. تو آپ اس ان پڑھ جاہل کسان کو بھی کہنا کہ یار خیر ہے اس دفعہ کوئی ہل چلانے کی ضرورت نہیں ہے, بیج بونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوگی تو خود بخود جو ہے وہ معاملات سیدھے ہو جائیں گے, تیری فصل بن جائے گی. تو کیا خیال ہے کوئی کسان مان جائے آپ کی بات؟ اور کہ بھائی جی پڑھے لکھے جاہل ہو, جاؤ اپنا علاج کراؤ, کتوں ڈگری لے جائے, چاہے پڑھے لکھے آدمی ہو. یعنی اس کو یقین ہے کہ یہ ہو جانا ہے, لیکن اگر ہمیں یقین نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر نعوذ باللہ یقین نہیں ہے اس درجے کا جو ہونا چاہیے. وبالآخرۃ ھم یوقنون, آپ دیکھیں آخرت کا جب بھی ذکر آئے گا کہا گا کہ یقین رکھتے ہیں. آخرت میں ایمان کافی نہیں ہے, آخرت کے لیے یقین کا لفظ, کیونکہ یقین ہوگا نا واللہ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. جس شخص کا ہاتھ ایک دفعہ جل جائے نا استری سے, دوبارہ وہ ٹھنڈی استری پہ بھی ہاتھ لگاتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا, کتنا وہمی ہو جائے گا. لیکن آخرت کے معاملے میں ہمیں سب کچھ چاہے کوئی 50 دفعہ بھی سمجھائے ہم بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں جو بھی ہے اللہ کی رحمت آئے گی بیڑا پار ہو جائے گا. اور بھائی دنیا میں ایک کسان آپ کی لاجک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو کہنا کہ اللہ کی رحمت کی بارش آئے گی, وہ کہ بھائی جی تے قابو تے ہی نکلے گا جے, اور تسی جناب وہ جانوروں نو پا سکتے ہو ادھر بھائی کھان پینے تے بھوکے ہی مارن لگے ہو سانو. تو دنیا میں بھی ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ کو ہل چلانا پڑے گا, پھر بیج بونا پڑے گا, اس کے بعد رحمت کی بارش ہوگی. اگر وہ بارانی زمین ہے یا ٹیوب ویل سے پانی لگائیں گے, پانی بھی اللہ کی رحمت ہے, اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ اگاتا ہے, تب کچھ نکلے گا. صرف بیج بونے سے بھی کچھ نہیں ہونا اگر پانی اور اللہ کی رحمت کی بارش نہ ہو, اور صرف بارش سے بھی کچھ نہیں ہونا. دنیا میں ہے کہ نہیں یہ رول؟ تو یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سمجھ لیں ایک پروٹوٹائپ ہے آخرت کو سمجھنے کے لیے, آخرت کے معاملات کو سمجھنے کے لیے. تو آخرت کے بارے میں ہم نے ایک ایسا کنسیپٹ بنا لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے, اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے. اس وسیع کا یہ رزلٹ یہ نکالا ہے کہ تیری رحمت وسیع ہے, تو لہٰذا میں ایک بھی بدرے پترا والا کام نہیں کرنا کیونکہ تو بچتے دینا ہے.
یہ دیکھیں بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، اس سے بڑی کوئی نافرمانی ہوگی؟ اسی لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. صرف توبہ نہیں، نصیحت والی توبہ. اور نصیحت وہی ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ ایک دفعہ استری سے جل گیا نا تو دوبارہ وہ 10 دفعہ سوچے گا ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ لگاتے ہوئے. یہ ہے نصیحت. دنیا میں ہو جاتی ہے ویسے، ہمیں آخرت کے معاملے میں نہیں. تو دنیا میں آپ کسان کو کہیں نا جی وہ حل چلاؤ، ضرورت نہیں ہے، بیج بو، کہے گا جی اپنے دماغ کا علاج کریں. بالکل اس طریقے سے آخرت کے معاملات بھی ہیں بھائیوں. آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان بنے، اس کی فرما برداری جسے کہتے ہیں ہم. ایسے یہ لفظ تو غلط ہے لیکن جو غلط العام ہو چکا ہے، تابع فرمان ہو خدا کے، نیک اعمال میں استقامت اختیار کریں، حلال کی پیروی کریں، حرام سے اجتناب کریں، گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے تو پرٹیکولرلی بچیں، فرائض کی پابندی اختیار کریں. یہ ہیں وہ سارے بیج جو آپ نے بونے ہیں. پھر اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اے اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول و منظور فرما، آمین. تو پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. تو پھر یہ جو آپ نے بیج بوئے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ قیامت والے دن ایک کداور درخت بن کے نکلیں گے. بلکہ یہاں تک آیا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا، ایک لقمہ بھی اگر صدقہ کرو، ایک لقمہ کتنا سارا ہوتا ہے، تو جب تم وہ لقمہ صدقہ کرتے ہو، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس لقمے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم کسی گھوڑے کے بچے کو لے کے پالتے ہو نا اور وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس ایک لقمے کی اتنی قدر فرمانے والا ہے کہ اس کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے. یعنی قیامت والا دن وہ دنیا میں تو ایک لقمہ آپ نے خرچ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے نا کہ 700 گنا تک، اور جس کے لیے چاہیں گے اس سے بھی بڑھا دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اگر کوئی چاہتا ہی نہیں ہے، ایک بندہ سویا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، آپ اسے جھنجھوڑیں گے 2-4 بار 5 بار شاید اٹھ جائے کیونکہ بیچارہ سویا ہوا ہے. لیکن ایک بندہ جاگ رہا ہے اور اس نے زبردستی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور اس کو گھر والے فجر کے لیے جگا رہے ہیں، اب اس کی نیت ہی نہیں ہے فجر پڑھنے کی، اٹھنے کی، اب وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، اب اس کو جگائیں گے کیا؟ جاگے ہوئے کو کیا جگائیں گے؟ اسی میں کہتا ہوں کہ مولویوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ ان کو تو پتہ ہے بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، سنی اور ٹنی کا فرق یاد رکھے نا، اس کو تو پتہ ہے، وہ ٹن ہوا ہے اس کو پتہ ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے میں سنی ہوں، اصل میں تو وہ ٹنی ہے، اس کو نہیں پتا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کی جرت بھی نہیں ہے کہ اپنی پبلک کو یہ بات بتا دے. تو جو شخص غفلت کی نیند سویا ہوا ہے اس کے جاگنے کے چانسز ہیں، اور اسی لیے کہا گیا نا قرآن حکیم میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف کی آخری آیت ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ واعظ کریں اس کو جو خدا کی دھمکی سے ڈرتا ہے. فذکر ان نفعت الذکرى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ تذکیر کریں. ان نفعت الذکرى، اگر یہ تذکیر کرنا کوئی فائدہ دے، یعنی جس کو فائدہ دے، جو بات سننا چاہتا ہے، جو خود ہدایت کے اوپر آنا چاہتا ہے، اس کو اگر آپ قرآن کی دعوت دیں تو ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، جو بات سننا نہیں چاہتا اس کو نہ دے دعوت. فذکر ان نفعت الذکرى، تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے اس کتاب کے ذریعے جو بات ماننا چاہے، اگر یہ بات فائدہ دیتی ہو. سیذکر من یخشی، اور نصیحت کیجئے اس کو جو ڈر جائے اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے. وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى، اور اجتناب کیجئے، چھوڑ دیجئے جو شکی بدبخت بات سننا نہیں چاہتا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ایسے شخص کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے نہ، پھر 14 طبق روشن ہوں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ وہاں اس کو موت آئے گی نہ زندگی، نہ زندوں میں نہ مردوں میں. یعنی موت بھی مانگے گا. قرآن حکیم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مانگے گا 1000 موتیں بھی آج مانگو نا. دنیا میں تو تمہیں کہا تھا یہاں تم موت مانگو گے موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین.
بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت تو بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آسائش مل بھی گئی تو ہمیشہ نہیں رہے گی، وہ آسائش تو شاید رہ جائے، آپ نہیں ہمیشہ رہیں گے، آپ کی صحت ہمیشہ نہیں رہے گی، موت بھی آ جائے گی۔ آخرت ہمیشہ اور بہترین اور ہمیشہ رہنے والی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف میں بھی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان پورے صحائف کا نچوڑ ایک یونیورسل ٹروتھ میں، جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ پرانے زمانے میں بھی وہ جو بچپن میں ہم پڑھتے تھے سٹوریز، تو اس کے اینڈ پہ ایک مورل لیسن ہوتا تھا کہ اس سٹوری سے مورل لیسن یہ مل رہا ہے، یونیورسل ٹروتھ، ایک عالمگیر سچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام الہامی کتابوں کی عالمگیر سچائی یہ ہے، ایک ہی بات، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تمہارا اصل مرض ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات ہے جو اگلے صحائف میں تھی۔ سارے صحیفے تم نے پڑھ لیے اگر تمہیں یہ ایک بات سمجھ آ گئی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں، ایک ہی کانٹے کی بات اللہ تعالیٰ نے تمام الہامی کتابوں میں ارشاد فرمائی تھی۔ بہرحال آج اسی کے اوپر گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ آگے نیا ٹاپک شروع ہو رہا تھا، اس لیے میں نے انہی آیات کے اوپر جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا لگایا تھا۔ بہرحال میں پھر آخر میں ریپیٹ کروں کہ اس حوالے سے 3 لیکچرز کراس ریفرنس کے طور پر میں یہاں پر بتا دوں۔ مسئلہ نمبر 79 ہے میرا 2 گھنٹے کا، اللہ، انسان اور شیطان۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 83 A اور B، شیطانی وسوسے اور ان کا علاج، اور مسئلہ نمبر ہے 114 رسولوں کی دعوت علیہم السلام، شیطان سے آخری ملاقات اور قبر کے 4 سوالات۔ یہ 3 نہیں ہونے قبر میں، 4 سوال ہونے۔ چوتھا سوال یہ اصل سوال ہے جو مولویوں نے چھپا لیا تھا، ان کی روٹی روزی کے اوپر لات پڑنی تھی، کیونکہ پھر تو ہر بندے نے تحقیق کرنی تھی، تو اس پہ بھی میرا لیکچر ہے۔ ویسے قبر کے 4 سوالات پہ الگ سے بھی میرا مسئلہ نمبر 78 ریکارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔